الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت ساری احادیث فضائل درود میں ملتی ہیں۔ درود پاک کے فضائل تو ہم سنتے رہتے ہیں۔ آج ایک ایسی حدیث ہے جس میں درود پاک کی اہمیت تو پتہ چلے گی، لیکن یہ بھی اندازہ ہوگا کہ درود نہ پڑھنا یہ کتنی بڑی بدبختی اور کتنی بڑی محرومی کا سبب بن سکتا ہے۔ بلکہ سچی بات یہ کہ یہ ایک ہی حدیث ایسی ہے جو میں نے بیان کرنی ہے کہ اگر میں بیان میں کچھ اور بیان نہ بھی کروں تو یہ ایک حدیث اور اس کے تحت اتنی باتیں ہو سکتی ہیں کہ پورا بیان ہی اس پہ کمپلیٹ ہو سکتا ہے۔ حدیث پاک یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اس کے روزے نہ رکھے وہ بدبخت ہے۔ رمضان بھی ملا اور روزے بھی نہ رکھے، ٹھیک ہے، روزے نہ رکھنے کی جو اجازتیں ہیں بیمار کو، مسافر کو یا دیگر صورتوں میں وہ الگ بات ہے۔ استطاعت ہے، روزے رکھ سکتا ہے اور نہیں رکھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ بدبخت ہے۔ جس نے اپنے والدین یہ دونوں میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا وہ بدبخت ہے۔ اور آقا نے فرمایا کہ جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا وہ بھی بدبخت ہے۔ اب یہ سمجھنے والی بات ہے، بدبخت کون کہہ رہا ہے؟ جس نے بخت جگانے ہیں، جس نے نصیب جگانے ہیں، جس نے بھاگ جگانے ہیں، مگر وہی کہہ دیں کہ یہ بدبخت ہے تو اس شخص کی بدبختی کا عالم کیا ہوگا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی ناراض ہو جائیں تو کس سے جا کر شفاعت کی خیرات لیں گے؟ یہ تین باتیں بڑی اہم ہیں۔ رمضان آنے والا ہے، رمضان میں خوب عبادت کرنی ہے اور نیت کریں کہ پورے روزے رکھنے ہیں انشاءاللہ۔ کبھی بھی روزہ نہ رکھنے کا تو کانسیپٹ ہی نہیں ہونا چاہیے ہمارے ذہن میں۔ روزہ مسلمان کیسے نہیں رکھ سکتا بھائی؟ کچھ بھی ہو جائے وہ الگ، میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ جو اجازتیں ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن خامخواہ روزے قضا کر رہے ہوتے لوگ، اس کی بالکل اجازت نہیں۔ پھر فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا وہ بھی بدبخت ہے۔ ساری دنیا میں بے شک لوگ کہیں کہ بڑا لکی ہے، بڑا کاروبار ہے، بڑا نام ہے، بڑا بخت والا ہے، اگر ماں باپ ناراض ہے نا تو وہ بدبخت ہی ہے۔ اور یاد رکھیے گا، جس کے ماں باپ ناراض اس سے اس کا رب ناراض، جس سے اس کے ماں باپ راضی اس سے اس کا رب راضی۔ یہ فارمولہ یاد رکھ لو، اور جس سے رب راضی اس سے سب راضی۔ ہاں، اگر واقعی ترقی کرنی ہے نا، واقعی دنیا اور آخرت کی برکتیں حاصل کرنی ہے تو اپنے ماں باپ کو راضی رکھنا، انہیں ناراض نہ ہونے دینا۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا جس کے پاس میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑھے۔ اب یہ بڑا مسئلہ ہے، پورا دن گزر جاتا ہے لوگ درود نہیں پڑھتے، پورا مہینہ گزر جاتا ہے درود نہیں پڑھتے۔ ایسا نہ کریں، اپنی روٹین میں، اپنے کس کے ٹائم ٹیبل میں روزانہ درود ٹائم شامل کریں، انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ باواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب۔ اے پیارے پیارے عاشقان رسول، الحمدللہ ایک مرتبہ پھر ماہ غفران آنے والا ہے۔ چند دنوں بعد اعلان ہوگا کہ مبارک ہو، ماہ رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے۔ یہ اعلان سنتے ہی عاشقان رسول جھوم اٹھیں گے، چہروں پر تازگی آ جائے گی، مسجدوں کی رونق بڑھ جائے گی۔ تراویح کا سلسلہ، فرض نمازیں، کوئی نوافل کی کثرت کر رہا ہوگا، کوئی تلاوت قرآن کی سعادت پا رہا ہوگا، سحر و افطار کی رونقیں ہوں گی اور انشاءاللہ زندگی کا لطف دوبالا ہو رہا ہوگا۔ خدا کی ہے عنایت،
ماہ رمضان آنے والا ہے، ہوئی مولا کی رحمت ماہ رمضان آنے والا ہے، خوشی سے جھومتا ہے دل، مچی ہے قلب میں ہلچل، ملی عاشق کو فرحت ماہ رمضان آنے والا ہے۔ ماہ رمضان کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں کس خوبصورت انداز میں ایک گویا اناؤنسمنٹ کیا گیا ہے، ایک اعلان کیا گیا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کے دوسرے پارے سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں اللہ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ سبحان اللہ، کیا فرمایا؟ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے اور فیصلے کی روشن باتوں پر مشتمل ہے۔ تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے تو ضرور اس کے روزے رکھے۔ یہ آیت نمبر 185 سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 کا ایک حصہ ہم نے سنا۔ یہ پوری آیت نہیں ہے، اس کا ایک پارٹ ہے۔ اس آیت کریمہ میں رمضان کا تعارف پیش کیا گیا ہے۔ فرض روزوں کے لیے ایک مہینہ مخصوص ہے اور مبارک مہینہ ماہ رمضان ہے۔ بھائیوں بہنوں، کرو سب نیکیوں پر نیکیاں، پڑ گئے دوزخ پہ تالے، قید میں شیطان ہے۔ سبحان اللہ، رمضان پا لینا، رمضان مبارک کی بابرکت مقدس منور گھڑیوں تک پہنچ جانا، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ بہت ہی بلند مرتبہ صحابی، رمضان کی اہمیت کو سمجھیے گا۔ رمضان کے روزوں کی اور عبادت کی جو اہمیت ہے نا، کمال کی حدیث اور بہت خوبصورت واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ ایک صحابی حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ دو شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور دونوں نے کلمہ پڑھا اور درجہ صحابیت کے مرتبے پر پہنچ گئے، یعنی دونوں صحابی ہو گئے۔ اب اس میں ایک جو تھا نا بھائی، ان کا ایک صحابی جو تھے وہ بڑی عبادت کرتے تھے، بڑی ریاضت کرتے تھے، بڑے نوافل پڑھتے تھے، اور اس کے کچھ عرصے بعد انہوں نے ایک جہاد میں شرکت کی، غزوے میں شرکت کی اور اس میں شہید بھی ہو گئے۔ اچھا، اس کے ایک سال کے بعد دوسرے بھائی کا بھی انتقال ہو گیا، دوسرے صحابی تھے ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اچھا، اب کیا ہوا کہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ کیا دیکھتا ہوں کہ جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں، یہ دونوں صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ مجمعین جنت کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ جس کا بعد میں انتقال ہوا نا، جنت میں سے اندر سے کوئی شخص باہر آیا اور جس کا بعد میں ایک سال بعد انتقال ہوا، انہیں لے کر جنت میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر ہوئی تو پھر وہ باہر آئے، اور جو صحابی شہید ہوئے تھے، زیادہ عبادت کرتے تھے، ایک سال پہلے انتقال ہو گیا تھا، ان کو لے کر جنت میں چلا گیا۔ صحابی بڑے حیران ہوئے کہ شہید ہونے والے، زیادہ عبادت کرنے والے، زیادہ ریاضت کرنے والے بعد میں جنت میں جا رہے ہیں، اور کم عبادت ریاضت کرنے والے شہید بھی نہیں ہوئے، نارمل زندگی گزاری، نارمل انتقال ہوا، اور یہ پہلے جنت میں چلے گئے۔ بڑے کنفیوز، حیران بھی ہوئے کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ سبحان اللہ، صحابہ کرام میں ایک بڑا خوبصورت ایٹیٹیوڈ تھا، جب بھی کوئی بات ذہن میں کنفیوژن پیدا کرتی، جب بھی کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا، بلکہ کچھ بھی چاہیے ہوتا، بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جایا کرتا۔ ان کو یہ معلوم تھا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ آقا کے پاس آ کے عرض کرتے کہ حضور یہ ماجرا کیا ہے، شہید ہونے والا بعد میں اور نہ شہید ہونے والا پہلے جنت میں چلا گیا۔ اب جو نبی پاک نے جواب ارشاد فرمایا نا، وہ سنیے گا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ دوسرے صحابی ایک سال زیادہ زندہ نہیں رہے؟ کہا جی حضور ایک سال زیادہ زندہ رہے۔ تو کیا اس نے شہید ہونے والے کی نسبت، کیونکہ مسلمان تو ساتھ ہی ہوئے تھے، تو شہید ہونے والے کی نسبت ایک سال رمضان کے زیادہ روزے نہیں رکھے؟ ہاں روزے تو ایک سال زیادہ رکھے۔ فرمایا کیا اس نے وفات پانے والے صحابی سے زیادہ سجدے نہیں کیے؟ ہاں سجدے بھی زیادہ کیے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بس اسی وجہ سے ان دونوں کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اللہ، یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے۔ ہاں یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے۔ یہ درازی عمر بہت بڑی سعادت ہے، مگر سعادت پتہ ہے کس کے لیے ہے؟ اب ذرا سمجھیے گا، وہ شخص جس کی عمر لمبی ہو اور نیکیاں بھی زیادہ ہوں، اس کے تو وارے نہیں آ رہے، مگر وہ بندہ جو گناہوں میں پڑا ہوا اور اس کی لمبی عمر بھی ہے، وہ پھنس گیا نا، اس کی تو پھر روز ہی گناہ پڑ رہے ہیں، نمازیں روز ہی قضا کر رہا ہے، اس کی لمبی عمر اس کے لیے مشکل بن رہی ہے۔
جتنا جی رہا ہے اتنے گناہ کر رہا ہے، مگر خوش نصیب وہ ہے جو جی بھی رہا ہے، روز 5 وقت کی نماز بھی پڑھ رہا ہے، ہر رمضان میں روزے بھی رکھ رہا ہے، ہر سال اپنی زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، اللہ توفیق دے تو حج بھی اور عمرے بھی اور نیکی کے کام کر رہا ہے، تو اس کی لمبی عمر اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں میں اضافے کا سبب بن رہی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ نیکیوں والی، عافیت والی، روزوں والی، سجدے والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ اب وہ سوچے کہ جس کی عمر تو ہے 50 سال کا ہو گیا ہے، کوئی 40 سال کا ہو گیا ہے، کوئی 60 سال کا، نمازیں ہیں کہ نہیں، روزے ہیں کہ نہیں، سجدے ہیں کہ نہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہر گزرنے والا دن، سمجھو میری بات، ایکچولی لوگ برتھ ڈے مناتے ہیں، بڑی خوشیاں مناتے ہیں، بھائی 15ویں برتھ ڈے تو 20ویں برتھ ڈے تو 25ویں برتھ ڈے، اگر غور کریں نا تو یہ 1 سال آپ کی زندگی کا کم ہو گیا ہے۔ آپ تو برتھ ڈے انجوائے کر رہے ہیں، لیکن ایکچولی آپ کی زندگی سے 1 سال کم ہو گیا۔ زندگی کیا ہے؟ زندگی برف کی سل ہے، ہماری میمنی بھی کہتے ہیں برف کی پاٹ، بلاک کہہ لیں برف کا۔ ہم سب کو ایک برف کا بلاک دے دیا گیا ہے، جتنے یہاں بیٹھے نا ہم سب کے سمجھ لو ہاتھ میں ایک برف کی لادی ہے، کسی کے پاس 10 سال کی ہے، کسی کے پاس 15 سال کی ہے، کوئی 50 سال کی لے کر آیا ہے، کوئی 70 سال کی لے کر آیا ہے، مگر روز پگھل رہی ہے۔ ایک دن گزرا برف پگھل رہی ہے، پگھل رہی ہے۔ ہم میں سے نہیں پتا کسی کو کہ کہیں آج آخری رات نہ ہو، کل آخری دن نہ ہو، 4-6 دن ہی رہ گئے، پتہ نہیں، ہم نہیں جانتے۔ پہلے تو یہ بھی نہیں جانتے رمضان بھی ملے گا کہ نہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ خیر سے، عافیت سے رمضان نصیب فرمائے، لیکن جب رمضان مل جائے نا تو اس رمضان کو آخری رمضان سمجھنا۔ ہمیں نہیں پتہ اگلا رمضان ملے گا کہ نہیں۔ پورے روزے، تراویح، عبادت، اللہ کی رضا والے کام۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جو سمجھنے والی بات ہے نا کہ زندگی کی برف پگھل رہی ہے، اور بے وقوف کون ہے کہ جو عبادت نہیں کر رہا، جو روزے نہیں رکھ رہا، جو سجدے نہیں کر رہا۔ تو ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ دن گزر رہے ہیں، میں تو موت کے قریب ہو رہا ہوں۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے، بچے بیٹھے ہیں، اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں، جیسے جیسے آپ کا امتحان قریب آتا ہے ٹینشن بڑھتی ہے نا، تیاری بڑھتی ہے، یار اب جو 4 دن رہ گئے ہیں، 5 دن رہ گئے ہیں، 15 دن رہ گئے ہیں، اور تیاری، ٹیوشن، نائٹ میں کلاسز، کیوں بھائی اتنی تیاری کیوں؟ یار پورا سال نہیں پڑھا، اب امتحان سر پہ آ گیا ہے۔ تو ہر گزرنے والا دن تو موت قریب آ رہی ہے، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بھی تیاری کرنی چاہیے۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بات سمجھنے اس حدیث میں سمجھا دیا ہمیں کہ اس کی زندگی 1 سال زیادہ ہو گئی، وہ شہید سے پہلے جنت میں چلا گیا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ طویل زندگی بھی دے اور نیکیوں والی زندگی بھی عطا فرمائے۔ اب پیارے اسلامی بھائیوں، ماہ رمضان آنے والا ہے، کیا خوبصورت کلام کے اشعار ہیں کہ میں رمضان المبارک پاؤں، روزے سارے رکھ پاؤں، تو رکھ زندہ سلامت، ماہ رمضان آنے والا ہے۔ الہی عافیت دینا، سلامت دل عطا کرنا، عطا کر دے تو صحت، ماہ رمضان آنے والا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے علماء کرام فرماتے ہیں ماہ رمضان المبارک میں مغفرت کے اسباب، ریزن آف مغفرت جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں۔ نمبر 1، ماہ رمضان کا روزہ رکھنا سامان مغفرت ہے۔ ماہ رمضان میں قیام کرنا یہ بھی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ ماہ رمضان کی شب قدر میں عبادت کرنا یہ مغفرت پانے کا ذریعہ ہے۔ روزہ دار کو افطار کروانا یہ بھی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ غلام یا ملازم پر آسانی کرنا یہ بھی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ رمضان المبارک میں ذکر اللہ کی کثرت کی جائے کہ حدیث پاک میں ہے ماہ رمضان میں ذکر اللہ کرنے والا بخشا ہوا ہے، تو ذکر اللہ بھی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ رمضان مبارک میں کثرت سے استغفار کرنے سے بھی بخشش کی خیرات ملتی ہے۔ اللہ اکبر، ذرا سوچئے، اتنے سارے ریزن، اتنے سارے اسباب ہیں ماہ رمضان میں، یعنی رمضان تو ہمیں بخشوانے آ رہا ہے، ہم پر مہربانی کی جا رہی ہے، ہمیں چانس دیا جا رہا ہے کہ اے میرے گناہگار بندوں، وہ مہینہ آنے والا ہے کہ تمہاری بخشش کے لیے ہے، تو ہمیں ماہ رمضان میں خوب عبادت کرنی ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ماہ رمضان میں اب جب مغفرت کے اسباب ہم نے سنے نا، تو ہم نے کیا کیا کرنا ہے یہ ذرا غور کریں۔ سب سے پہلے تو کام یہ کرنا ہے کہ ماہ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے ہم پکی سچی توبہ کر لیں، تاکہ گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہو کر رمضان المبارک کا استقبال کر پائیں۔
ماہ رمضان میں دوسرا کام کیا کریں کہ دن کا روزہ اور رات کا قیام یعنی تراویح اور نوافل ہرگز نہ چھوڑیں. دوسرا کام یہ ٹارگٹ لے لیں. تیسرا، نفس امارہ کی خواہشات کو روکنے کی بھرپور کوشش کریں، کیونکہ شیطان تو بند ہوتا ہے لیکن ہماری عادتیں ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہیں، تو ہمیں اس میں ان عادتوں کی وجہ سے جو گناہ کی عادت ہوتی ہے نا. ایک سوال کیا گیا علماء سے کہ حضرت یہ ماہ رمضان میں تو کہا جاتا ہے شیطان بند ہوتا ہے، بندہ پھر گناہ کیوں کرتا ہے، پھر غلط کام کیوں کرتا ہے؟ تو بڑا پیارا علماء نے جواب دیا کہ سائیکل پر پیڈل مارو، مارتے رہو تو چلتی رہتی ہے، پھر اس کے بعد بہت سارے پیڈل مار کے روک دو، پھر بھی کافی دیر تک چلتی رہتی ہے. فرمایا 11 مہینے شیطان نے اتنے پیڈل چلا دیے ہیں کہ باقی 1 مہینے کی گناہوں کی سائیکل ویسی چلتی رہتی ہے. تو سائیکل رکے گی کیسے جب بریک لگاؤ گے؟ تو گناہوں کی عادت پر بریک لگانا ہے رمضان میں. ابھی سے تیاری شروع کر دو، یا رمضان میں فلمیں نہیں دیکھوں گا، رمضان میں گناہ نہیں کروں گا، رمضان میں جھوٹ نہیں بولوں گا. ابھی سے چھوڑو نا بھائی، رمضان کا کیوں انتظار ہے؟ ماہ رمضان کے استقبال میں گناہوں کو چھوڑنے کی ہمیں عادت ڈالنی چاہیے. اچھا، ماہ رمضان میں ایک اور آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ پورے دن میں تمام دنیاوی خیالات سے پاک ہو کر، سارے کاموں سے فارغ ہو کر، بے شک تھوڑی دیر ایسی رکھنی ہے جو صرف اللہ کا ذکر کرنا ہے، درود پاک پڑھنا ہے. ذکر اللہ والوں کی مغفرت ہے نا، تو اس کو ٹارگٹ کرنا ہے نا، حاصل کرنی ہے مغفرت. پھر فرمایا غریبوں اور مسکینوں کا خیال رکھیں. ماہ رمضان میں غریبوں پر وسعت کریں، غریبوں پر خرچ کریں، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں. پھر ماہ رمضان میں ایک اور کام یہ کرنا ہے کہ خوب تلاوت کرنی ہے. ماہ رمضان تو ہے ہی نزول قرآن کا مہینہ نا. خوش نصیب لوگ میں نے دیکھا ہے کہ خوب تلاوت کرتے ہیں. تو کوشش کریں اللہ توفیق دے تو 3 بار قرآن ختم کر لیں. 3 بار نہ کر سکے تو کم از کم 1 بار تو ختم قرآن رمضان میں اپنی تلاوت سے کریں. امام صاحب تراویح میں سنائیں گے وہ الگ ہے، مگر ہم اپنی تلاوت سے کم از کم 1 بار قرآن پاک ضرور ختم کریں. اچھا، پھر اس مہینے میں اب میں یہ چاہتا ہوں کہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کیسے گزارتے تھے ہم یہ جانیں، کیونکہ ہم تو امتی ہیں نا، آقا کو رمضان عطا کیا گیا. ہم دیکھیں کہ سرور کائنات اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا رمضان کیسا ہوتا تھا. اب غور سے سنتے جائیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ماہ رمضان میں پہلی ادا، کچھ پوائنٹس ہیں. پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رمضان کا بھرپور طریقے سے استقبال کرتے تھے. رجب آ جاتا نا تو رجب سے ہی نبی پاک رمضان تک پہنچنے کی دعائیں کرنا شروع کر دیتے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اے اللہ رجب اور شعبان میں برکت دے اور ہمیں رمضان سے ملا دے، ہمیں رمضان عطا کر دے. یعنی کتنا انتظار ہے کہ رجب آیا اور دعائیں شروع ہو گئیں. سبحان اللہ. دوسرا، میرے آقا کیا فرق کیا کرتے تھے استقبال کے لیے، ویلکم کرنے کے لیے رمضان کو، کہ رمضان کا پڑوسی مہینہ ہے شعبان. پیارے آقا شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، نفلی روزے، گویا رمضان کا استقبال ہو رہا ہے. اور رمضان آنے والا ہوتا تو اس کے پہلے استقبالیہ خطبہ دیتے، ماہ رمضان کے فضائل بیان کرتے، اس کی برکتیں بیان کرتے. اور سبحان اللہ، میرے آقا جب رمضان کا چاند نظر آتا نا تو چاند دیکھنے کی خاص دعا پڑھتے اور آمد رمضان کی خوشخبریاں دیا کرتے. ماہ رمضان جہاں میں پھر آیا، مغفرت کا پیام ہے لایا، رحمت حق کا ہو گیا سایہ، لحظہ لحظہ نزول رحمت ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ماہ رمضان کا استقبال کریں، اس کی خوشیاں منائیں، اس کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کریں. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ماہ رمضان کا استقبال دنیا بھر کے مسلم ممالک میں کیسے ہوا کرتا تھا اور چند ممالک میں آج بھی کیسے ہوتا ہے. مشہور سیاح ابن بطوطہ لکھتا ہے کہ 727 ہجری کی بات ہے. کہتے میں مصر کے ایک شہر میں تھا، شعبان المعظم کی 29 تاریخ تھی. وہاں کے قاضی صاحب قاضی عز الدین کے گھر پر خوب اہتمام ہو رہا تھا. شام کے وقت وہاں علماء اور رؤساء اس کے گھر پر جمع ہو رہے تھے اور ہر آنے والے کا استقبال کیا جا رہا تھا. اپنی اپنی جگہ سب بیٹھ گئے. جب قاضی صاحب آئے تب یہ قافلہ دھوم دھام سے روانہ ہوا اور یہ سارے قافلے والے ایک بلند جگہ پر پہاڑ پر پہنچے. وہاں قالین بچھے ہوئے تھے. سب نے مل کر رمضان کے چاند کو دیکھنا شروع کر دیا. جیسے ہی چاند نظر آیا پھر وہاں دعائے خیر کی گئی اور اس کے بعد نماز مغرب ادا کی گئی اور اس کے بعد سارے شہر والے ہاتھوں میں فانوس لیے، اپنے ہاتھوں میں قندیلیں لیے، گویا رمضان کا استقبال کرتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے. اور اس کے بعد ماہ رمضان کا اسی طرح ہر سال استقبال ہوتا. ان کا کہنا یہ ہے کہ لوگ سواری کا دن کہا کرتے جس دن رمضان کا چاند نظر آتا. اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مغربی ممالک
یعنی یہ جو مراکش اور اس کے اطراف کے ممالک ہیں وہاں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ شعبان کے آخری عشرے سے ہی رمضان کے استقبال کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، اپنے گھروں کی صفائیاں لوگ کرتے ہیں، گھر میں رنگ و روغن کرواتے ہیں، جو چیزیں نئی لینی ہوتی ہیں وہ خرید لیتے ہیں، اور اس کے بعد آمد رمضان پر ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، اور جب ماہ رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو طرح طرح کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں، اس کے استقبال کے گویا گیت گائے جاتے ہیں۔ اہل یمن کا بھی انداز بڑا نرالا ہے، جب ماہ رمضان کی آمد ہوتی ہے تو اہل یمن کلام کے ذریعے، قصیدوں کے ذریعے گویا رمضان کا استقبال کرتے ہیں۔ اردن میں جب چاند نظر آتا ہے ہوٹل بند کر دیے جاتے ہیں اور سحری کے وقت لوگوں کو جگانے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ موریتانیہ میں رمضان مبارک کا چاند دیکھنے کا اہتمام ہوتا ہے، اور جیسے ہی چاند نظر آتا ہے ہر طرف خوشی پھیل جاتی ہے، لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ صومالیہ میں آمد رمضان کی خوشی میں مساجد کو سجایا جاتا ہے، اور ترکیہ میں اس مہینے کو مہینوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ الغرض میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اچھا انڈونیشیا کا تو عالم یہ ہے کہ وہاں لوگ رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے ننگے پاؤں تعظیم کے ساتھ جاتے ہیں، رمضان آنے والا ہے، اس کا چاند دیکھنے جا رہے ہیں، اور سبحان اللہ مسجدوں میں صفائی کا اہتمام ہوتا ہے، راستوں کو سجایا جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اہل ایمان کا صدیوں سے یہ طریقہ ہے کہ اس مہینے کا استقبال کیا جاتا ہے۔ ویسے میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں، آپ کے گھر میں اگر کوئی مہمان آنے والا، اور مہمان ایسا آنے والا ہو جس سے آپ کو بڑی محبت ہو، تو آپ گھر کی اسپیشل صفائی کرواتے ہیں نا، اور ایسا مہمان ہو جس کی آمد کا پورا برس انتظار ہو تو نئے نئے کھانے بناتے ہیں، بڑا گھر میں خوشبو کا اہتمام کرتے ہیں۔ رمضان تو وہ مہمان آ رہا ہے جو ہماری مغفرت کروانے آ رہا ہے، اللہ کی طرف سے ہمیں عطا کرنے آ رہا ہے۔ پہلا عشرہ عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت ہے، تیسرا عشرہ یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ۔ ہر روز افطار کے وقت 10 لاکھ گناہ گار بخشے جائیں گے۔ سارا سال میں اور آپ دعا کرتے ہیں نا، یا اللہ ہماری سن لے، ہے میرے مولا پکار سن لے۔ رمضان کی راتوں میں آسمان سے آواز لگائی جاتی ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مراد پوری کر دی جائے، ہے کوئی سوالی اس کا سوال پورا کیا جائے، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار اس کی مغفرت کر دی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا اس کی توبہ قبول کی جائے۔ یعنی ہم پر تو وارے نیارے ہو گئے، سارا سال شیطان ہمیں بہکاتا ہے، شیطان ہی کو بند کر دیا گیا ہے کہ میرے بندو آؤ رحمان کی عبادت کر لو، رحمان کی عبادت کر کے اپنی جھولیاں بھر لو۔ تو بتائیے ہمیں کتنا اہتمام کرنا چاہیے؟ کرنا پتہ کیا ہے؟ پہلے تو توبہ کر کے دل سجائیے کہ یار رمضان آنے والا ہے، اب سے کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، اب سے جھوٹ نہیں بولوں گا، اب سے حرام کام نہیں کرنا، فار دا ویلکم آف رمضان۔ پھر اپنے گھر کی صفائی کیجیے، ہاں آپ کو مزہ آئے گا، یقین کریں اسپیشل صفائی کرائیں کہ رمضان آنے والا ہے، گھر میں تمام برتن کپڑے سب چیزیں صاف ستھری کر لو۔ اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو رمضان میں عبادت کے لیے 1-2 نئے جوڑے سلوا لیں کہ جب عبادت کروں گا تو اچھے کپڑے پہن کر۔ یہ بھی ہمارے علماء کا طریقہ رہا، اولیاء کا طریقہ رہا کہ عبادت کا لباس الگ رکھا تھا۔ ہمارے یہاں بڑا پرابلم کیا ہے کہ اول تو سارا سال مسجد میں آتے نہیں، اب جب رمضان ہوتی ہے تو سب نے آنا ہے، تو یہ بھی نہیں سوچتے کہ مسجد کا ادب کیا ہے، میلے کچیلے کپڑے، پسینے والے کپڑے ایسے ہی آ جاتے ہیں مسجد میں۔ اب جب مسجد میں آتے ہیں تو خود کو بھی تکلیف، برابر والوں کو بھی تکلیف، آپ کو پتہ ہے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اچھا پھر ایک اور مسئلہ خاص طور پہ مغرب کی نماز میں، اور شاید یہ فجر کی نماز میں بھی ہوتا ہوگا، کیونکہ وہ مغرب افطار کر کے پڑھنی ہے اور فجر جو ہے وہ سحری کر کے پڑھنی ہے۔ اب اتنا خیال نہیں ہے کہ ابھی کھانا کھایا ہے تو منہ اچھی طرح صاف کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے منہ سے بدبو آ رہی ہے تو ایسی بدبو والا منہ لے کر تو مسجد میں آنا منع ہے، اور کچی پیاز سموسے پتہ نہیں ساری چیزیں افطار میں کھا جانی ہے۔ وہ اللہ کے بندوں یہ ساری چیزیں ہم مغرب کے بعد بھی کھا سکتے ہیں، مغرب سے پہلے کھجور کھا لیں، پانی پی لیں، اگر پھر بھی کھانا ہے تو فروٹ کھا لیں تاکہ آپ کے منہ میں بو نہ ہو۔ ابھی پورا دن ویسے ہی آپ بھوکے رہے اور اب منہ میں بدبو، پیاز سموسے پتہ نہیں کیا کیا کھایا اور آ گئے اللہ کے گھر میں۔ آپ کو پتہ ہے جب بندہ نماز پڑھتا ہے تلاوت کرتا ہے نا، اس کے منہ کے ساتھ فرشتہ منہ لگا دیتا ہے، اور اگر اس کے منہ سے بو آتی ہے تو فرشتہ چلا جاتا ہے۔ بتائیں ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ تو رمضان میں ایک سنت کی بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ روزانہ کثرت سے مسواک کریں گے انشاءاللہ۔ مسواک خرید لیجئے گا اور ساتھ رکھیے گا، کیونکہ پیسٹ تو روزے میں کر نہیں سکتے، اس سے بچنا ہے۔ آپ پیسٹ کریں گے نہیں اور اس کے بعد مسواک بھی نہیں کریں گے تو پھر تو منہ کا عالم خراب ہو ہی جانا ہے۔ اچھی سی ایک عطر خرید لیں، اللہ توفیق دے تو، تاکہ مسجد میں جب آئیں تو اپنے جسم پر، اپنے کپڑوں پر خوشبو لگائیں، اور اس نیت سے لگائیں کہ میرے آقا کی سنت ہے، مجھے بھی بدبو تکلیف نہ دے، میرے کسی ساتھی کو بھی تکلیف نہ دے۔ تو اللہ کے گھر کا ادب، اپنے گھر کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں،
تو جتنا کہتے نا رسپیکٹ کریں گے، جتنا ادب کریں گے، اتنا عطا کیا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں نا با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ ہاں، ادب جتنا کرو گے اتنی برکتیں ملیں گی۔ دوسرا نبی پاک کا انداز پتہ ہے کیا تھا؟ کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی رضی اللہ تعالی عنہا کہ جب رمضان آتا تو میرے آقا کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، آپ کے چہرے پر اتنا خوف طاری ہو، اب فکر مند ہو جاتے تھے۔ اب پیارے آقا کس بات کے فکر مند ہیں؟ حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی فرماتے ہیں اس کی شرح میں کہ رنگ مبارک تبدیل ہونے کا جو ریزن تھا نا، وہ خوف خدا تھا۔ آپ خوف فرماتے تھے کہ کہیں رمضان میں حق کے بندگی ادا کرنے میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ یہ کون ہے؟ اللہ کے حبیب ہیں۔ ان کا یہ عالم ہے کہ آپ کا رنگ بدل جاتا کہ کہیں رمضان میں اللہ کی عبادت میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ اور ہمارا عالم کیا ہے؟ پیسے کمانے میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ رمضان کو ہم نے فوڈ فیسٹیول بنا دیا۔ کچھ لوگوں نے فوڈ فیسٹیول بنا دیا، کھانے پینے کا مہینہ، کچھ لوگوں نے اسپورٹس فیسٹیول بنا دیا، کھیل کود کا مہینہ، اور کچھ لوگوں نے کمائی کرنے کا بزنس فیسٹیول بنا دیا کہ پیسے کمانے کا مہینہ۔ اور چوتھی قسم بھی ایک ہے، شاپنگ کا مہینہ۔ توبہ توبہ، کوئی تو کہے عبادت کا مہینہ ہے۔ چار دوست ملتے ہیں، کہتے ہیں یار آج کدھر افطار کرنا ہے، آج سحری میں کدھر چلنا ہے، آج رات کہاں گھومنا پھرنا ہے۔ ارے کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ چار دوست مل کر کہیں کہ آج تراویح کہاں پڑھنی ہے، رات کو بیٹھ کر تلاوت کدھر کرنی ہے؟ یار کہیں ذکر اللہ کی محفل ہو تو وہیں چلتے ہیں، کہیں درس قرآن سننے چلتے ہیں، چلو یار اللہ کے گھر میں عبادت کرتے ہیں۔ یہ مہینہ عبادت کے لیے آیا ہے۔ ہر طرف بورڈ لگ جاتے ہیں، آل یو کین ایٹ، رمضان آفر برگر، تو رمضان آفر فرائز، تو فلاں فلاں۔ مطلب ایسا لگتا ہے کہ مسلمان بیچاروں کو پورے سال میں ایک مہینہ کھانے کے لیے ملا ہے، یہ روزے کے لیے ملا ہے، یہ عبادت کے لیے ملا ہے۔ ہم کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اچھا سائنٹیفکلی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اب تو خیر کہتے ہیں نا بہت ساری چیزیں سائنس سمجھا دیتی ہے۔ ہماری میمنی میں کہتے ہیں کہ ہارے نہ مریو وارے مریو۔ کیا ہوتا ہے کہ پہلے لوگ کہتے تھے یار بیمار ہوں تو طبیعت ڈاؤن ہو جاتی ہے روزوں میں، تو کمزوری بہت ہے اس لیے نہیں رکھتا۔ حالانکہ نبی پاک نے 1450 سال پہلے فرما دیا کہ روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے۔ اور آج جتنے ڈائٹسٹ جو ڈائٹ کرنے والے اور ڈاکٹرز ہیں اور سائنٹیفک لوگ ہیں، وہ سب کہتے ہیں کہ جناب 14 سے 16 گھنٹے کی فاسٹنگ کریں تو آپ کی باڈی جو ہے اس کی بہت شاندار ریکوری شروع ہو جاتی ہے، آپ کا ڈائبٹک لیول ٹھیک ہو جاتا ہے، آپ کا کولیسٹرول ٹھیک ہو جاتا ہے، آپ کا وزن ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آپ یقین کریں میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ پورا سال اب 16 گھنٹے بھوکے رہتے ہیں۔ میں ایک صاحب کو ملا، وہ کہتے ہیں میں روز 16 گھنٹے بھوکے رہتا ہوں، میرا جسم بڑا فٹ ہو گیا۔ تو میں نے کہا اللہ کے بندے پھر روزہ ہی رکھ لیا کر۔ اس نے کہا بات تو آپ صحیح کر رہے ہیں، 16 گھنٹے تو ویسے ہی بھوکا رہتا ہوں۔ میں نے سسٹم ایسا بنا لو کہ سحری کر لو، افطار کر لو، روزے کا ثواب روز مل جائے گا، آپ کی ڈائٹنگ بھی ہو جائے گی۔ الحمدللہ اس کے بعد سے اس نے روزے رکھنا شروع کر دیے۔ لیکن مجھے پتا چلا کہ میرے آقا نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا، کاش مسلمان نبی پاک کی بات مانتا نا۔ اب ڈاکٹر کی مان رہے ہیں، ہاں 15-16 گھنٹے بھوکا رہو تو باڈی کور ہوتی ہے، باڈی اپنے بہت سارے ایسی چیزوں کو ختم کر دیتی ہے جو بیکٹیریاز ہوتے ہیں، اور بڑی میں نے اس کی تفصیل پڑھی ہے، سائنٹیفک باتیں اس لیے میں یہاں نہیں کر رہا، مگر سمجھو بات کہ نبی پاک نے تو فرما دیا تھا کہ روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم رمضان کا پورا مہینہ روزے رکھتے، ہماری باڈی فٹ ہو جاتی، ہماری بیماریاں دور ہو جاتی، ہمارا ایکسٹرا فیٹ ختم ہو جاتا، ہمارا وزن کچھ اور اچھا ہو جاتا۔ مگر ہم ایسے لوگوں کو بھی جانتے ہیں جن کا رمضان میں وزن بڑھ جاتا ہے۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ باقی دنوں میں تو ہم 3 ٹائم کھاتے ہیں اور وہ لوگ رمضان میں 5 ٹائم کھاتے ہیں۔ 5 ٹائم کیسے کھاتے ہیں؟ اور بھائی ابھی تو افطار میں پہلے ڈٹ کر کھائیں گے، پورا دن بھوکا رہا تھا، سحری میں ڈٹ کر اس لیے کھائیں گے کہ پورا دن بھوکا رہنا ہے، تو 2 تو یہ ہو گئے، اب تراویح کے بعد پھر بھوک لگے گی، پھر کھانا ہے، رات کو دوستوں کے ساتھ 2 بجے پھر کھانا ہے، اتنا کھانا ہے تو حال کیا ہوگا باڈی کا، اور سارا تیل والا اور عجیب و غریب کھانا ہے۔ اس بار رمضان میں ایک اور ٹارگٹ لے لو کہ اپنی صحت بھی بہتر کروں گا۔ واقعی یہ موقع مل رہا ہے آپ کو کہ اگر آپ یہ فرائز اور اس طرح کی چیزیں جو آپ کی باڈی پر امپیکٹ کریٹ کرتی ہیں وہ نہ کریں۔ آپ دیکھیں رمضان میں ایک اور میں آپ کو اس کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے بتا رہا ہوں کہ 8ویں 10ویں روزے سے آپ کو مسجد میں بہت سارے کھانسنے کی آوازیں شروع ہو جائیں گی۔ شروع کے 2-4 روزوں میں آپ کو کم آئیں گی، اس کے بعد تراویح میں ہر دوسرا آدمی کھانس رہا ہوگا۔ کیوں کھانس رہا ہوگا؟ افطار میں سموسہ گرم چاہیے اور شربت ٹھنڈا چاہیے، دونوں کی لڑائی افطار میں ایک ساتھ کرانی ہے، پھر گلا بھی تو پھر بولے گا نا، احتجاج کرے گا، تو گلے خراب ہو رہے ہوتے ہیں۔ پیٹ 10-12 رمضان کے بعد کوئی دوست ڈاکٹر بیٹھا ہو تو اس سے پوچھ لیجئے گا
پیٹ کے مریض زبردست کلینک پہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، ڈرپیں لگ رہی ہوتی ہیں، ڈائریا، اور وہ بھی دعا کرتے ہوں گے یا اللہ ہمارے رزق میں برکت دے. اب ہم کھا کھا کے پہنچ رہے ہوتے ہیں وہاں پر. تو کیا عبادت کرو گے یار؟ اگر کھانے کے لیے رمضان آیا ہے تو کیسے تراویح میں دل لگے گا، کیسے عبادت میں دل لگے گا؟ فٹ رکھیں اپنے آپ کو، کھانا کم کھانا ہے تاکہ آپ زیادہ عبادت کر سکیں. پیارے آقا فکر مند ہو جاتے، کلر تبدیل ہو جاتا. ہمارے کچھ لوگوں کا کھا کھا کے کلر تبدیل ہو جاتا ہے. ایسا نہ کریں. اس بار اللہ کرے کہ مجھے بھی یہ فکر ہو جائے کہ یا اللہ یہ رمضان میں میری مغفرت ہو جائے، میں کہیں رہ نہ جاؤں. جس کو ٹینشن ہوتی ہے نا کہ روز افطار میں 10 لاکھ بخشے جا رہے ہیں، میرا نام آیا کہ نہیں آیا، کہیں میں رہ تو نہیں گیا. ہر افطار کے وقت ہمارے یہاں دسترخوان پہ بعض اوقات ہنگامہ مچا ہوا ہوتا ہے، جلدی شربت لاؤ، دہی بڑے نہیں آئے، فلاں نہیں آیا. ارے چھوڑو یار، مغفرت کا وقت ہے. ہاتھ اٹھاؤ اور رونا شروع کرو کہ اللہ آج بخشے جانے والوں میں میرا نام لکھ دے، میرے بچوں کا نام لکھ دے. میں تو آپ کو ایک اور مشورہ دیتا ہوں، گھر کی جو خواتین ہیں نا، وہ بھی بیچاری آخری منٹ تک کچن میں رہتی ہیں، ان کو بھی کہہ دو یار 10-15 منٹ پہلے کام کر کے آپ بھی بیٹھ جاؤ آ کر. اور سبحان اللہ، کراچی والوں کو تو یہ نعمت حاصل ہے کہ روزانہ افطار سے پہلے شاندار مدنی چینل پر پروگرام چلتا ہے. باقی شہروں والے بھی سن سکتے ہیں، مگر کراچی کے چونکہ ٹائمنگ سیم ہوتے ہیں تو امیر اہل سنت کی دعائیں اور مناجات اور بڑا رکت والا ماحول فیضان مدینہ میں ہوتا ہے. ہمارے گھروں میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر نہیں جا سکتے فیضان مدینہ تو دسترخوان پر بیٹھے ہوں، والدہ بھی بیٹھی ہو، بھائی بہن بھی بیٹھے ہو، بچے بھی بیٹھے ہوں، مدنی چینل سامنے، اور کاش سب کے آنسو بہ رہے ہوں کہ اللہ افطار کا وقت ہے، آج 10 لاکھ بخشے جائیں گے، مالک مجھے بھی بخش دے. اور جیسے جیسے دن گزرتے جائیں وہ کہتے ہیں نا، فکر بڑھتی جائے کہ رمضان جا رہا ہے، میری بخشش ہوئی کہ نہیں. تو کونین کے والی کا عالم یہ تھا کہ آپ فکر مند رہتے تھے، خوف طاری تھا. اللہ کرے کہ اس رمضان میں ایسی کیفیت ہم کوئی بنانے میں کامیاب ہو جائیں. اور دیکھو ماہ رمضان کی بے حرمتی مت کرنا. یہ جو رات بھر جاگ کر کرکٹ کھیل کر دوسروں کی نیندیں خراب کر رہے ہیں، جو رمضان میں روزے قضا کرتے ہیں، معاذ اللہ ایسے بھی لوگ ملے کہتے ہیں رمضان میں اس لیے فلمیں دیکھتا ہوں، اس لیے ڈرامے دیکھتا ہوں کہ روزے میں ٹائم پاس ہو جائے. یہ رمضان بڑا مقدس مہینہ ہے، اس کی بے حرمتی کی سزا بھی زیادہ ہے. اس کو اس طرح سمجھو کہ کوئی بندہ روڈ سے گزر رہا ہو، وہاں گالی نکالے، باہر کوئی بری بات کہے، حرام ہے، غلط ہے، مگر مسجد میں آ کر کرے تو آپ کیا کہیں گے؟ یار اللہ کا خوف کرو، اللہ کے گھر میں گالی دے رہے ہو، ادھر کوئی بے حیائی کی بات کر رہے ہو، زیادہ شدت ہو جائے گی نا. کوئی بندہ عام جگہوں پر گناہ کرے، غلط ہے، مکہ پاک میں جا کر کرے، زیادہ غلط ہے نا. تو بالکل اسی طرح عام دنوں میں گناہ کرے، رونگ، لیکن رمضان میں کرے کہ جب اے بندے تیری آسانی کے لیے شیطان کو بھی بند کر دیا گیا، اب بھی تو گناہ سے باز نہیں آ رہا، تو پھر اس کی سزا بھی سخت ہے. اب سنیں، علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، روز قیامت ایک نوجوان کو لایا جائے گا، وہ غمگین ہوگا، رو رہا ہوگا، فرشتے آگ اور لوہے کے راڈ سے، گرزوں سے اسے ہانک رہے ہوں گے. وہ نوجوان 1000 سال تک الامان الامان پکارتا رہے گا، لیکن اس کو امان نہیں دی جائے گی. پھر اس نوجوان کو 1000 سال کے بعد رب قہار کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. اللہ پاک فرشتوں کو حکم دے گا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے، اے جبریل یہ کون ہوگا؟ عرض کیا حضور وہ آپ کا امتی ہوگا. فرمایا اس کا گناہ کیا ہوگا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ وہ بد نصیب ہے جس کی زندگی میں رمضان المبارک تو تشریف لایا، مگر توبہ و استغفار کی بجائے ماہ رمضان کو اس نے گناہوں میں گزار دیا. اب بتائیے، لوگ کہتے ہیں یار ٹھیک ہے یار چلتا ہے، رمضان میں نہیں چلے گا. رمضان میں یہ جو سوشل میڈیا ہے نا، میں آپ کو صحیح بتاؤں، سب سے زیادہ گناہ کروانے کا ہمارا دروازہ یہ ہے. رمضان میں نارملی لوگ فلمیں ڈرامے نہیں دیکھتے، جن کے گھروں میں نہیں، بدقسمتی سے جو دیکھتے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن موبائل تو ہے نا سب کے پاس، ہر گروپ میں ایڈ ہے، ہر پیج کو لائک کیا ہوا ہے. ہم نہیں بھی دیکھنا چاہتے تو جیسے ہی کلک کرتے تو میوزک، گانا، بے پردہ عورت. کیوں دیکھنا ہے بھائی؟ اتنی مشکل سے رمضان ملا، کیا اس لیے ملا کہ میں اللہ کو ناراض کروں؟ ایک روایت میں نے پڑھی جس میں آتا ہے کہ جو رمضان میں ایک گناہ کرتا ہے اس کے 1 سال کے اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں. ہمارا بنے گا کیا؟ ہم تو پتہ چلا رمضان میں لوگ بخشے جا رہے ہیں اور ہماری گناہوں کی عادت ہمیں مروا رہی ہے
کیونکہ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، لڑائی جھگڑے کرنا، بے حیائی کی باتیں کرنا، یہ تو کئی لوگوں کی عادت میں ہے۔ رمضان آنے کے بعد بھی جھوٹ منہ سے نکل رہا ہوتا ہے، گالیاں نکل رہی ہوتی ہیں، کیونکہ عادت تھوڑی ختم ہو گئی۔ ایسا تو ہے نہیں کہ چاند نظر آیا ہم نے بٹن بند کر دیا، عادت تو ساتھ لگی ہوئی ہے۔ تو توبہ بھی کرنی ہے اور کانشیس بھی ہونا ہے، خبردار بھی ہونا ہے کہ نہیں یار کوئی گناہ نہیں کرنا، ایک گناہ پر 1 سال کے اعمال برباد۔ پلیز میرے پیارے اسلامی بھائی، خدا را ڈونٹ ٹیک ایزی، یہ ہماری مغفرت کروانے، ہمیں رب سے قریب کرنے مہینہ آیا ہے، اس میں گناہ نہیں کرنے، اس میں خطائیں نہیں کرنی، اس میں بے حیائی اور غلط کام نہ کریں، یہ توبہ کر کے بخشش لینے کا مہینہ ہے۔ کاروبار کے لیے اور ٹائم پڑا ہے یار، لوگ اپنے ابھی بھی سارے سٹور بھر رہے ہوں گے، کیا رمضان میں ریٹ بڑھا دیں گے؟ نہ کرو ایسا یار، پورا سال کما لیں گے، غریبوں کے لیے کچھ تھوڑی ڈسکاؤنٹ دے دو۔ یہ کمانے کے لیے مہینہ نہیں آیا، یہ مساوات، یہ خیر خواہی، یہ محبت، یہ ایثار کے لیے آیا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور انداز آپ کو بتاؤں، 2 ہو گئے نا، اب تیسرا انداز سنو۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک انداز یہ تھا کہ آپ رمضان میں خوب سخاوت فرمایا کرتے تھے۔ راوی کہتے ہیں جیسے تیز آندھی چلتی نا، میرے آقا کا دریائے سخاوت اس سے بھی زیادہ جوش میں ہوا کرتا تھا۔ اچھا، آقا سے بڑا سخی کون ہے؟ آپ کا تو ویسے ہی دریا بڑا جوش میں ہوتا ہے، مگر رمضان میں ایکسٹرا آرڈنری، جو آتا عطا فرماتے، جو آتا دے دیتے۔ کاش ہم بھی نبی پاک کی سخاوت کا کچھ کہتے ہیں نا قطرہ ہمیں بھی مل جائے، کہ ہم بھی سخاوت کریں، لوگوں میں تقسیم کریں، غریبوں کا خیال رکھیں۔ مشورہ دو، ہو سکے تو ایک افطاری کسی غریب کے ساتھ بیٹھ کر بھی کر لینا، ہاں اس کے دل میں خوشی داخل ہو جائے گی۔ افطاری کا سامان بانٹیں، اپنے بچوں کے لیے کپڑے لیں، ایک جوڑا کسی غریب رشتہ دار کے لیے، کسی غریب پڑوسی کے لیے لے لیں۔ افطاری میں بھی اب پتہ ہے بعض اوقات کیا کرتے ہیں لوگ، افطاری گھر میں بنی جو بچ گئی بعض اوقات وہ کسی کو بھجوا رہے ہوتے ہیں۔ نہیں، جو آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے بنائی ہے نا وہی افطاری، بے شک آپ 4 کو نہ کھلائیں، 1 کو کھلائیں، مگر دل سے کھلائیں۔ بہترین کھلاؤ گے بہترین ملے گا، اچھا کھلاؤ گے اچھا ملے گا۔ تو آپ اللہ کی رضا کے لیے رمضان میں خوب سخاوت کریں۔ جنہوں نے زکوٰۃ دینی ہے اپنی زکوٰۃ پہلے سے نکال دیں تاکہ لوگوں کی عید اچھی ہو جائے، ان کے جناب جو ہے وہ باقی معاملات بہتر ہو جائیں۔ تو نبی پاک خوب سخاوت کرتے رمضان میں، ہم بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور خوبصورت انداز کہ آپ جب ماہ رمضان آتا، بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ پیارے آقا عبادت پر کمر مان لیا کرتے تھے، اور پورا رمضان اکثر وقت بستر پر نہیں آتے تھے، یعنی آپ ساری رات عبادت کرتے تھے، عبادت پر کمر بستہ ہو جاتے تھے۔ تو کیا ہمارا ایسا کوئی ذہن ہے کہ ہم نے کوئی پلان کیا ہو کہ یار اب میں نے رمضان میں اتنے نوافل پڑھنے ہیں، اتنی تلاوت کرنی ہے، قضائے عمری ہے تو وہ ادا کرنی ہے؟ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، رمضان کو پلان کریں، جتنے نوافل ہیں نا پورے پڑھنے، پہلے تو یہ نیت کریں، ظہر میں 4 سنت، 4 فرض، 2 سنت اور 2 نفل بھی پڑھیں گے، عصر کی 4 سنتیں غیر موقدہ بھی پڑھیں گے، 4 فرض بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، مغرب میں 3 فرض، 2 سنت، 2 نفل اور 2 اوابین بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، اور عشاء کی 17 پوری رکعتیں پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اللہ توفیق دے تو تہجد بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، اشراق چاش بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، رات کو تھوڑا پہلے اٹھ جاؤ نا۔ اچھا، تہجد بھی 8 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں، اگر کوئی کہے یار روزانہ 8 رکعت تہجد 8000 روپے ملیں گے، 2 پڑھو گے تو 2000، 8 پڑھو گے تو 8000، آپ بولیں گے مولانا صاحب 12 پڑھیں گے تو کچھ اور ملیں گے، وہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ کے بندو، جنت کی نعمتیں مل رہی ہیں۔ تہجد کی نماز کو سب سے افضل نفل نماز کہا گیا، اور خاص قبولیت دعا کا وقت ہے۔ روزانہ سحری میں اٹھتے ہو نا بھائی، جو لوگ سحری میں اٹھتے ہیں وہ پلان کر لیں کہ انشاءاللہ اٹھیں گے اور اللہ توفیق دے 8 رکعتیں، ورنہ کم از کم 2 رکعتیں روزانہ تہجد کی نماز ادا کریں گے۔ تو رمضان کے لیے کمر بستہ ہو جانا ہے، پلان کرنا ہے انشاءاللہ کہ اس بار ماہ رمضان میں خوب نیکیاں کرنی ہے۔ اچھا، اب اسی طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 اہم عبادتیں کیا تھیں کہ پیارے آقا خوب نمازوں کی کثرت فرماتے اور گر گڑا کر دعائیں کیا کرتے۔ رمضان دعاؤں کا مہینہ ہے، سب لوگ ہی تقریباً پریشان ہوتے ہیں، کوئی بیمار بیٹھا ہوگا، کوئی قرض دار بیٹھا ہوگا، کسی کا فیملی پرابلم۔ اچھا، پرابلم بہت سارے ہیں، دعا کا ٹائم کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ عجیب بات ہے، جدھر سے حل ہونا ہے مسئلہ ادھر جانے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے، سب کے پاس جاتے اور رب کے پاس نہیں جاتے۔ تو دعا جو ہے نا یہ مومن کا ہتھیار ہے، اور رمضان میں میرے آقا گر گڑا کر دعائیں مانگتے، تو اللہ کرے کہ ہم بھی دعائیں مانگیں۔ اور نبی پاک ایک اور عبادت بڑی پابندی سے کیا کرتے کہ میرے آقا 20 رکعت تراویح ادا فرماتے۔ یہ مسکنسیپشن دور کر لیں، نبی پاک نے روزانہ ماہ رمضان میں وتر کے علاوہ 20 رکعتیں ادا فرمائیں۔ تراویح کی انشاءاللہ 20 رکعتیں پوری ادا کریں گے انشاءاللہ۔
اللہ توفیق دے تو با جماعت انشاءاللہ تراویح پڑھیں. تو یہ بھی ایکسٹرا ہو گیا نا, فرض نمازوں کے علاوہ تراویح پڑھیں گے, ہر سجدے پر نیکیاں, تو یہ عبادت آپ نے نہیں چھوڑنی. یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ تراویح جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے, اور اس کی ترک کی عادت بنا لینا گناہ ہے. تو تراویح نہیں چھوڑنی ہے بالکل کسی صورت میں بھی. خدا نہ خواستہ کسی مصروفیت کی وجہ سے یا اللہ نہ کرے لیٹ ہو گئے, جماعت میں نہ پہنچے, تو اکیلے میں بھی تراویح پڑھنی ہے. ایک بڑا مسکنسیپشن ہمارے شہر میں شروع ہو گیا ہے کہ جب سے یہ 3 روزہ تراویح, 5 روزہ تراویح, 7 روزہ تراویح شروع ہوئی ہے, تو کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ بس 3 دن میں پورا قرآن ہو گیا, اب چھٹی ہو گئی تراویح کی. قرآن آپ کا پورا ہو بھی گیا تو تراویح کی چھٹی نہیں ہوئی ہے. آپ کو تراویح پھر بھی پڑھنی پڑے گی, اور وہ آخری رمضان تک پڑھنی پڑے. 27 وقت قرآن ختم ہوا, پھر بھی آخری 3 دن جو بھی باقی ہیں آپ نے تراویح پڑھنی ہوگی, اور بہتر یہی ہے کہ با جماعت تراویح پڑھیں. نبی پاک کا ایک اور کام, سبحان اللہ, میرے آقا رمضان میں خوب قرآن کا دور فرمایا کرتے تھے. جبریل امین آتے تھے اور نبی پاک ان کے ساتھ مل کر قرآن کا دور فرماتے. تو اگر کوئی حافظ قرآن ہے, تراویح سنانی ہے یا نہیں سنانی, قرآن کا دور شروع کر دیں. قرآن اور پکا کر لو نا, بلکہ جو حافظ نہیں, ذہن نصیب کچھ صورتیں یاد کر لے, مختصر کچھ صورتیں یاد کر لے, اس کا دور کرنا شروع کر دے. اور بڑی پیاری بات علماء نے کہی کہ دور نبی پاک کی ادا ہے نا, تو گھر میں 2 بھائی بیٹھ جائیں, میں قرآن پڑھتا ہوں تم سنو, پھر آپ پڑھیں تو میں سنتا ہوں, تو یہ دور ہو جائے گا. میاں بیوی کر سکتے ہیں, بھائی بہن کر سکتے ہیں, امی کے ساتھ بیٹا کر سکتا ہے, کہ دونوں آمنے سامنے بیٹھ جائیں, تھوڑی دیر میں قرآن پڑھتا ہوں, آپ سنیں, پھر آپ سنیں, کیونکہ نبی پاک جبریل امین کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے. تو کیا اللہ کرے کہ بس ذہن یہ بن جائے, یار تلاوت ہے, درود ہے, روزہ ہے, صدقہ ہے, خیرات ہے, پر لوٹنا ہے میں نے نیکیاں, شاپنگ ہے, گھومنا ہے, کھانا ہے, کھیلنا ہے, یہ نہیں ہے رمضان. رمضان آپ نے سمجھو ایک بہت بڑا جنت کا شاپنگ سینٹر ہے, اور وہاں بہت ساری جنت کی نعمتیں, یہ بھی لے لوں یار روزہ رکھ کے, تراویح پڑھ کے یہ بھی لے لیتا ہوں, ذکر کر کے یہ بھی لے لیتا ہوں, تلاوت کر کے یہ بھی لے لیتا ہوں, صدقہ کر کے یہ بھی لے لیتا ہوں. یہ ذہن بناؤ کہ ماہ رمضان بس میں نے نیکیوں کا ذخیرہ کرنا ہے, اور پھر سب کچھ کر لوں, ہوں تو ناقص. پھر اللہ سے عرض کروں گا, مولا جن کی قبول کی ہے ان کے صدقے میری بھی قبول فرما. تو یہ اللہ کرے کہ ہمارا مائنڈ سیٹ بن جائے. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, چند باتیں میں نے آپ کو عرض کی ہیں, 5 اہم باتیں تھیں. میں چاہتا ہوں ریپیٹ کر لیتے ہیں رمضان آنے سے پہلے کہ رمضان کا پیارے آقا استقبال کیا کرتے تھے. ہم بھی استقبال کریں گے, نیکیاں کر کے استقبال کریں گے, ٹھیک ہے, دل صاف کر کے استقبال کریں گے. کسی مسلمان سے لڑائی ہے تو سلو کر کے استقبال کریں گے, ٹھیک ہے. نمبر 2, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رمضان میں فکر مند ہو جاتے تھے, رنگ مبارک تبدیل ہو جاتا تھا, خوف خدا طاری ہو جاتا تھا. انشاءاللہ ہم بھی اس رمضان میں اللہ کی عبادت کی فکر کریں گے اور اپنی مغفرت کے لیے خوب کوشش کریں گے انشاءاللہ. تیسرا, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے, نوافل پڑھتے اور خوب دعائیں کرتے. انشاءاللہ ہم بھی کثرت سے نوافل پڑھیں گے اور خوب دعائیں کریں گے انشاءاللہ. چوتھا, میرے آقا جبریل امین کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے, ہم بھی انشاءاللہ ماہ رمضان میں کثرت سے تلاوت قرآن کریں گے انشاءاللہ. اور 5واں, میرے آقا خوب سخاوت فرمایا کرتے ہیں. واہ کیا جود و کرم ہے, شہ بطحا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, خوب سخاوت کرنی ہے, اور یاد رکھیں آپ کی سخاوت اور آپ کی زکوٰۃ کا پہلا حقدار پتہ ہے کون ہے؟ وہ آپ کے اپنے غریب رشتہ دار ہیں. بعض اوقات لوگ دنیا میں بانٹ رہے ہوتے ہیں, غریب رشتہ دار پریشان ہوتے ہیں. روایتوں میں یہ مضمون ملتا ہے کہ اللہ کریم اس بندے پر قیامت کے دن نظر رحمت نہیں فرمائے گا جو غیروں کو بانٹے اور اس کے اپنے پریشان. تو پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کو دیکھ لیں. ہاں یہ ضرور ہے, کچھ رشتہ دار غریب ضرور ہوتے ہیں مگر زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہوتے. زکوٰۃ کے مستحق ہونے کے لیے پورا ترتیب ہے نا, کہ وہ صاحب نصاب نہ ہو, اس کے پاس اتنی رقم نہ ہو. تو اگر آپ کو لگتا ہے میرا کوئی رشتہ دار غریب ہے, بیچارہ پریشان ہے اور زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے, تو بھی اس کی مدد ضرور کریں, مگر اللہ نے مال دیا ہے تو زکوٰۃ کے علاوہ والے مال سے کر لیں. اور اگر کوئی رشتہ دار غریب ہے اور زکوٰۃ کا مستحق ہے تو پہلے اس کو زکوٰۃ دیں. اور اس کے بعد میری گزارش یہ ہے کہ دعوت اسلامی جو عاشقان رسول کی ایسی تحریک ہے جو دنیا کے 150 سے زیادہ ملکوں میں دین متین کی خدمت کر رہی ہے, تو اس بار بھرپور دعوت اسلامی کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ.
اور فطرہ جس کو اللہ نے دیا ہے بہترین فطرہ دیں گے انشاءاللہ، ٹاپ کیٹیگری کا فطرہ دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب